اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واصحاب الاجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی ان تمام جو گھڑیاں گزر رہی ہیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد اس لیے کہ ایک ایک لمحہ پروردگار نے اس کو عبادت قرار دیا، یعنی اگر آپ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں تو سانس لینا عبادت ہے، یعنی آپ اپنے جسم کو آرام دے رہے ہیں لیکن دراصل خدا کے اور فرشتوں کے حساب کتاب میں عبادت الہی کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ البتہ اس کے کچھ قوانین ہیں اور اس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں بالکل یہ مختصر سے ٹائم میں عرض کروں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی سادی ہیں، سمپل ہیں، تو کوشش کروں گا کہ ایک دو باتیں مختصر سی وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک بات جو ماہ مبارک کے بارے میں ہے، جب بھی اس کا تعارف ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک ایک خاص طریقے سے آپ نے گزارنا ہے اور اس طریقے سے۔ آیا پروردگار نے بھی رمضان کا تعارف روزے سے کروایا ہے؟ یعنی جب اللہ سے پوچھا جائے یا اللہ رمضان کون سا مہینہ، مثلا ہم کہیں کہ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہوتا ہے، کہتے ہیں روزوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی یوں ہی کہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پورے سال قرآن کو ٹائم نہیں دیا۔ البتہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، ٹائم نہیں دیا، بلکہ کہنا چاہیے ٹائم نہیں لیا۔ قرآن عظیم ہے، ہم کم تر ہیں، تو قرآن سے ٹائم نہیں لیا۔ اور اگر لیا ماہ رمضان میں، ہم نے کھولا قرآن تو عربی میں پڑھا ہے، ترجمہ نہیں پڑھا، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا تقاضا کیا۔ بس اس میاں مٹھو چوری کھانیاں، پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب، چوری ابھی کھا کے پیٹ فل ہے لیکن پھر کہہ رہا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، طوطے کی طرح رکھ لی۔ لہٰذا ایک گزارش یہ ہے کہ ہم ترجمے سے پڑھیں، اردو پڑھیں، پنجابی پڑھیں، انگلش پڑھیں، جس میں ہمیں سمجھ آتی ہے، جس میں ہمیں اچھی سمجھ آتی ہے، ایک دفعہ کم از کم ہم پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ خوب، آیا ماہ مبارک کے بارے میں اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے ہوتے ہیں؟ نہ، یہ دعا ہم سب ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور اس کا ایک جملہ ہے جو قرآن میں بھی ہے، شہر رمضان، ابھی میں نے اپنے کلام کے شروع میں پڑھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی رمضان کی فضیلت، خود ماہ مبارک رمضان کی فضیلت روزے میں نہیں ہے، خود ماہ مبارک رمضان کی فضیلت قرآن، اللہ کی کتاب۔ ہم کوشش کریں ایک نقطہ کہ کم از کم اس ماہ مبارک رمضان میں عربی میں بھی ثواب ہے، بہت فضیلت ہے، ضرور پڑھیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ضرور پڑھیں، اس کے اثرات لیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جتنی عربی پڑھ لیں، بے شک کچھ آیات کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر جتنی سمجھ میں آتی ہے بسم اللہ، جتنی نہیں آتی علماء کرام موجود ہیں۔ میرا نمبر بھی شاید یہاں اگر واٹس ایپ پہ میسج میں اس میں ہو تو میں بھی حاضر ہوں، کوئی بات اگر میرے لائق ہو میسج چھوڑیں، میں انشاءاللہ جو میری حد تک ممکن ہوگا۔ دوسری گزارش یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً ہم سب سادات اور شرازی کوشش کریں اس میں خمس کا حساب ضرور کریں۔ ایک نیکی کریں گے 70 گنا یا 7,000 گنا یا 70,000 گنا بڑھ جاتی ہے اگر ماہ مبارک رمضان کا جمعہ ہے یا آخری جمعہ ہے، تو کم از کم چلیں، دینا نہ دینا، کم دینا زیادہ بات کا، ایک مرحلہ کر لیں، حساب تو کر لیں بابا بنتا کتنا ہے۔ ان کو لعنتیں کر کر کے جنہوں نے بی بی سیدہ کا حق کھایا ہے، اور اگر ہم نے خمس کا اصلاً حساب ہی نہیں کیا، ہم کس کھاتے میں ہیں؟ کم از کم میں ریکمینڈ کروں گا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کم از کم حساب کر لیں، پتہ کر لیں بنتا کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے 30 روپے بنتے ہوں، ہم صدقہ خیرات میں 30,000 دے چکے ہوں، 50,000 کی افطاری کر چکے ہوں، اور 30 روپے جناب سیدہ کا حق وہ ہماری گردن پہ ہو قیامت والے دن، تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ حساب ضرور کریں، اس لیے بھی جو خدمت میرے پاس ہے میں حاضر ہوں، حساب کروا لیں، باقی دیں نہ دیں، جہاں دیں، کیسے کریں وہ آپ دوستوں کی مرضی ہے۔
خوب ایک نقطہ کی طرف اور میں صرف تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ مجھے کہا یہی گیا کہ مختصر ویڈیو بنائیے گا. وہ یہ کہ جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے ٹوٹکے، اس طرح کی باتیں ہوں کہ ہمیں نہ بھوک لگے نہ پیاس. تو عزیزان، جب ماہ مبارک میں ہمیں پریکٹس ہی پروردگار یہ کروا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت بھوک پیاس میں تھوڑی بہت پریکٹس کریں کہ آپ سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے، تو پھر تو ہماری وہ والی بات ہی ختم ہوگی، ہماری وہ پریکٹس جو خدا ہم سے چاہ رہا ہے وہ تو ختم. جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا گیا تھا کہ تھوڑی سی پریکٹس کریں، ابھی پانی نہ پئیں، اور وہ سارا واقعہ البتہ قرآن میں موجود ہے، آپ کو پتا ہوگا. ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ وہ سارا ڈیٹیل سے اس پہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا. بہرحال تو یعنی یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہلکی پھلکی بھوک پیاس کا احساس ہو، تاکہ ہماری پریکٹس بھی ہو، اور وہ غریبوں، یتیموں، فلسطین والے بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، یمنی کل تک بھوک سے مرے ہیں، سادات ہیں، حسنی سادات ہمارے بھائی بھوک سے مرے ہیں. تو ہمیں جب تک ان کا احساس نہیں ہو رہا پھر کون سا روزہ. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں کہ اپنی عالی شان سحری، عالی شان افطاری میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، خاص طور پہ سادات کا حصہ ضرور نکالیں. انشاءاللہ اگر مجھے پھر موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرتا رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.